السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات سے شروع ہونے والا تنازع اتحادی جماعتوں میں دوریوں کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاجاً قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ واک آؤٹ کا سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک بیانات پر معافی نہیں مانگی جاتی۔ دونوں جماعتوں کے رہنما کیسے کھل کر ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ گیا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف معافی مانگے۔ بھئی مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے سیلاب کے دوران پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی۔ اتحادی جماعتوں کے درمیان جاری اس لڑائی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وفاقی حکومت کے دن اب گنے جا چکے ہیں؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، مریم صاحبہ کے بیان پر آپ کے اتحادی ناراض ہو گئے ہیں، واک آؤٹ کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ واک آؤٹ جاری رکھیں گے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دونوں جماعتیں جو ہیں بڑی سینئر جماعتیں ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اس طرح لڑیں گے تو باقیوں کے لیے کیا امپریشن پڑے گا پھر؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم اتحادی ہیں، لیکن اپنا اپنا منشور ہے، اپنا اپنا سلسلہ۔ دو بڑی پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی۔ تو پنجاب کا ایک مینڈیٹ ہے چیف منسٹر صاحبہ کے پاس، اگر ان کی تو نمائندگی وہ کریں گی، لیکن پنجاب کی حد تک ہی ہے نا کہ اگر اس کا کوئی حق کوئی یا سارے صوبے اسی طرح کرتے ہیں اپنی اپنی بات پہ، بالکل، چاہے کوئی پانی کا مسئلہ ہو، ڈیم کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ لیکن سر، آپ کے اتحادیوں کو یہ ایشو ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میرا پانی میرا پنجاب؟ یہ پنجاب تو ہم سب کا ہے، سندھ بھی ہم سب کا ہے، بلوچستان بھی ہم سب کا ہے، کے پی کے بھی ہم سب کا ہے، تو ان کو شاید اس لیے ایشو آ رہا ہے کہ یہ میں کیوں کہہ دیا یا میرا کیوں کہہ دیا؟ میرا سے مراد دیکھیں نا، جب کوئی بات کرتا ہے گمراہ پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو، تو مطلب سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے۔ اگر پرائم منسٹر بات کرے گا تو نیچرلی پاکستان کی بات کرے گا، وہ بات کرتے ہیں سندھ کی بات کرتے ہیں۔ جہاں پہ حقوق کی بات ہوتی ہے یا ان کی بات ہوتی ہے کہ یہ نہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں، ہمیں مل نہیں رہے، یا فلاں ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی بری بات لگی ہے تو اس میں بات چیت ہو سکتی ہے، جو بات چیت کر بھی رہے ہیں، اور کوئی نہیں، ہم اکٹھے چلیں گے۔ اور وہ ٹھیک ہے، کل بھی واک آؤٹ ہی تھا، ہم نے ان کو کہا آپ اس میں آ جائیں، ریکویسٹ کی تو وہ آ گئے تھے۔ تو یہ سیاسی پارلیمانی سر، اگر وہ معافی کا سسٹم مطالبہ ہے۔ کریں گے، جیسا کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ کسی چیز پہ معافی نہیں مانگے گی، یعنی کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس پہ وہ قائم ہی رہیں گی کہ وہ کسی سے کوئی معافی نہیں مانگیں گی؟ معافی کا لفظ میں نے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا استعمال نہیں کیا۔ صحیح۔ معافی کس چیز کی معافی مانگنی چاہیے؟ سر، وہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ کوئی بھی انگلی اگر اٹھے گی تو وہ انگلی وہ توڑ دیں گی۔ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یہ اس طرح میں آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں، مطلب سٹیٹمنٹ آتی ہیں، بہت ساری سٹیٹمنٹ آتی ہیں۔ تو انہوں نے تو اس میں کہ گریوٹی بتائی ہے کہ پنجاب میں ہم کام کر رہے ہیں اور آپ ہمارے اتحادی ہوتے بھی ہمارے نکتہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن سر، پیپلز پارٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں نیئر صاحب نے فرمایا کہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ سو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ جی یا تو معافی مانگے یا تو ہمارے بغیر حکومت نہیں چلے گی؟ دوسرا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کابینہ میں کچھ نا تجربہ کار لوگ بھی ہیں، تو اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ لفظوں کی گولہ باری جاری ہوگی ہے دونوں طرف سے۔ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں بتاؤں کہ یہ کہنا بھی ہر وقت کہ ہمارے بغیر چل نہیں سکتی۔ اگر ہمارے اکٹھے چل رہے ہیں، اگر ہمارے کوئی انٹرسٹ ہیں پولیٹیکل پارٹی کے، تو ان کے بھی ہیں اس سسٹم کے چلنے میں، تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن پوسٹ ان کے پاس ہیں، ان کی جو عہدے ہیں، چاہے پریزیڈنٹ ہو یا چیئرمین سینٹ ہو یا گورنر ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہیں جو چل نہیں سکتی اور نہیں چلنی چاہیے۔ ہم اکٹھے چل رہے ہیں، اکٹھے چلتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے، فیلنگ ہے۔ باقی اگر ان کو کوئی چیز بری لگی ہے تو اس پہ بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ سر، یہ جو سارا سٹارٹ ہوا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سٹارٹ ہوا، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اس سے امداد کی جائے، مدد کی جائے۔ اس میں کیا ایسا حرج تھا کہ مریم صاحبہ کو لگا کہ نہیں، اس سے مدد نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اتنا بڑا ایک کنٹروورشل ایشو بن گیا کہ آج میڈیا پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ نہیں، میں بتاؤں ایسی بات نہیں ہے، ابھی صرف ہمارا پروگرام ہے،
ہم نے اس کو چلایا ہے, ہم نے پیسے بڑھائے ہیں اس کے. ہماری جب بھی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے اس کی جو فنڈ ہے اس میں انکریز لائے ہیں, اس میں ہم نے اور زیادہ اضافہ کیا ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. یہ تو جب ہماری پہلی دفعہ گورنمنٹ ہے یہ 90 بلین کا تھا, تو اس کو ہم نے کوئی 700 کے قریب 700 کے پلس کے قریب بچایا ہے. تو ہمیں اس سے نہیں, لیکن ایک سسٹم چل رہا ہے اس میں اور چیزیں کرنے سے. لیکن اب بشپ کا ایک اور مینڈیٹ ہے اور اس کے خلاف ایک مخصوص جگہ پہ آیا کہ سارے پاکستان میں تو نہیں ہے. تو ابھی پیچھے جو رمضان شریف کا پیکج تھا فیڈرل گورنمنٹ نے دیا, وہ ہم نے اپنا ایک سسٹم بنایا تھا جو ڈیجیٹلائزیشن ہم نے کی تھی. ڈیجیٹل والے نکالنے تھے, تو اس میں ہم نے جتنے بھی وہ ڈیٹا ہم نے نادرا سے لیا تھا, بشپ سے لیا تھا, اور ان کو ہم نے ٹرانسفر کر دیے تھے ان کے اکاؤنٹ میں. تو یہ میرا ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ایشو بنایا جا رہا ہے. بات تو فنڈ کی ہے, فنڈ اس میں ہے, اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ اپنے صوبے کا بشپ پروگرام یہ خود ہی سنبھال لیں. پنجاب اپنا پورشن جو ہے وہ سب لے. یہ ساری گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ گورنمنٹ دے رہی ہے, 700-750 ارب کے قریب ہے. تو سندھ اپنا کرے اور سارے اپنا کریں. بشپ ہے پروگرام, وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے. ٹھیک ہے سر, اگر میں بات کروں کہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, خاص طور پہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, صحافیوں پر PK کے قانون بھی لگ رہے ہیں, صحافی اغوا بھی ہو رہے ہیں, صحافی جو ہے اپنی جان بھی دے رہے ہیں. یہ وہی صحافی ہیں جو مارکہ حق میں کہ کس طرح سے انڈیا کو بے نقاب کیا انہی صحافیوں نے. کل انہی صحافیوں پرسوں انہی صحافیوں کے گھر گھس کر وفاق میں جو ان کے اوپر حملہ ہوا, پریس کلب کے اندر پولیس گھس گئی. یہ آپ کے دور حکومت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ نہیں, ہمارے دور حکومت نہیں ہے وہ. آپ نے دور حکومت اصل بھول جاتے ہیں نا, ہماری میموری شارٹ ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے پریس کلب میں, یہ میرا حال کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور اس کی بالکل ہم نے مذمت بھی کی ہے, ہم انکوائری بھی کرا رہے ہیں, اور ہمارے اسٹیٹ منسٹر نے جا کے معافی بھی مانگی ہے. تو میرا حال ہے ایز کو یہ ہو جاتا ہے سم ٹائم, لیکن اگر ریئلائزیشن آئے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کی مذمت کی جائے, اس کی معافی مانگی جائے, تو پھر جھگڑا ختم ہونا چاہیے. وہ جو آپ نے دیکھا ہی نہیں کیا کیا صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا. چلیے سر, وہ تو پاسٹ تھا نا, وہ پاسٹ تھا. اگر اسی کو ریچ کو ہم لے کے چلیں گے اس وقت تو کوئی ایسی چیز نہیں, باقی مار کے حق میں اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کا فرض تھا. ہندوستان کے ساتھ ہماری کنفلکٹ آیا, جنگ ہوئی, اور وہ اگریشن اس نے کیا, جارحیت کی, تو اس کا کیا یہ کیا کہتے, تو سر یہ ان کو چاہیے اتنا کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے اور سر, وہ کھڑے ہوئے. یہ پاکستانی بھی تو ہیں. چلیں سر, ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا, لیکن پریس کلب کے اندر اگر پولیس گھسے گی ایک صحافی کو مارنے کے لیے جو ایک فوٹیج کور کر رہا تھا, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نہیں, تو اس کی مذمت کی ہے, اس کی انکوائری ہو رہی ہے, جو بھی اس کا ہوگا ذمہ دار اس کو سزا ملے گی, اور اس کی معافی بھی مانگی ہے. بالکل, اب اس سے زیادہ کیا ہو ٹھیک ہے سکتا سر. ہے اب کہ ہم چلیں, دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ, ایک دوسرا یہ کہ ٹرمپ صاحب نے جو ایک امن کا منصوبہ تھا وہ رکھا ہمارے سامنے. شہباز شریف صاحب نے بہت جلدی ٹویٹ بھی کر دیا. اب اسحاق ڈائر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرافٹ ہم سے پہلے شیئر کیا تھا یہ وہ ڈرافٹ ہی نہیں تھا. اب وزیر اعظم صاحب نے اتنی جلدی ٹویٹ بھی کر دی, اور اب یہ جو کنفیوژن آ رہی ہے, اور یہ جو ڈرافٹ بھی جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے وہ ڈرافٹ نہیں ہے. اب کیا ہوگا اس کے اوپر؟ کل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے اور فارن منسٹر جو ہے انہوں نے بڑی ڈیٹیل نیشنل اسمبلی کے فورم پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس ساری کلیریفیکیشن دی ہے, ایکسپلینیشن دی ہے, ساری ہسٹری بتائی ہے. تو انہوں نے یہ سارا ایکسپلین کر دیا کہ ہمارا سٹانس کیا ہے, ہماری پالیسی کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹویٹ ہے انہوں نے کہا کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کسی اور ڈرافٹ پہ تھی, اس میں تبدیلی کر دی گئی جس کو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا تھا, وہ سفر میں تھے. اور انہوں نے تو کہا یہی امپریشن تھا, یہ انڈرسٹینڈنگ تھی, وہی ڈرافٹ ہے. جب یہ پتا چلا کہ ڈرافٹ میں کچھ ترمیم ہوئی ہیں یا اس میں تبدیلی کی گئی ہے, تو اس وقت اسی وقت ہم نے اپنا رسپانس دے دیا تھا, فارن آفس نے دے دیا تھا رسپانس. صحیح. اور سر ابھی ایک باتیں جو آج کل چہ مگویاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو جیل ہے ان کو جیل سے منتقل کیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے سر تو کیوں ہو رہا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا, مجھے اس کی خبر نہیں ہے. اگر کوئی فیصلہ ایسا ہوتا ہے تو اس کی ضرور پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی, لیکن مجھے علم نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے جیل سے گھبرا گئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں جیل سے میں گھبراتا ہی نہیں.
صحیح سر. نہیں وہ آپ نے ایسی بات کی نا, وہ تو ابھی بھی مطلب ان کی تو اہلیہ نے خود درخواستیں دی کہ جی مجھے جو بنی گالا ہے, بنی گالا سے شفٹ کر کے اڈیالہ میں ہی لے جایا جائے. تو اس سے تو امپریشن یہی آ رہا ہے کہ دونوں ہسبینڈ وائف جیل سے نہیں گھبرا رہے. نہیں, وہ لمبی کہانی ہے. بنی گالا کیوں گئیں, کس مقصد کے لیے گئیں, اور پھر واپس کیوں آئیں. صحیح. تو ان کی اپنے ہی ہسبینڈ یا دوسری پارٹی, مجھے خبر تو نہیں, لیکن ان کا خیال ہوگا کہ یہ شاید اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اس کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے, تو اس سے شاید وہ گھبرا گئی اور واپس چلی گئی ہوں. بہرحال چھوڑے, ان کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو لے کر پارٹی کے اندر ایک عرصے سے اختلافات دیکھے جا رہے تھے. یہ اختلافات ایک بار پھر ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. اس بار وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کی بہن کے سیاسی کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے میں علیمہ خان کا بنیادی کردار ہے. پارٹی میں ایک بہت بڑی تقسیم آ چکی ہے اور مجھے غدار ڈکلیئر کر کے پوری کیمپینیں چلائی گئیں. میں نے کوئی شکایت نہیں کی, میں نے عمران خان صاحب کو مکمل آگاہ کیا. پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. ایک طرف تو پی ٹی آئی اندرونی اختلافات کی شکار ہے, تو دوسری جانب غزہ امن منصوبے پر بھی پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ حکومت سے شکوے کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نوک جھوک جاری ہے. جب آپ اتنی بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں تو اس ڈیسیجن میں آپ نے اس پارلیمنٹ سے کوئی مشاورت کرنی تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا. میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات سمیت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس انتہائی اہم معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بانی پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آپ کی پارٹی کی میں بات کرتی ہوں. آپ کی پارٹی میں جب سے ہم نے دیکھا ہے, جب سے ہم لوگ یہ آپ کے جماعت نے الیکشن ہارا ہے, جیتا ہے, ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ روز الزامات لگ رہے ہیں, یہ فلانے کا ایجنٹ ہے, یہ فلانے کا ایجنٹ ہے. اب تو حد ہی ہو گئی. گنڈا پور صاحب نے خان صاحب کی بہن کے بارے میں یہ کہہ دیا, علیمہ بی بی کے بارے میں, کہ وہ ایک خاص حساس ادارے کی کوئی ایجنٹ ہے. سر یہ اگر ان کی ایجنٹ ہے تو یہ اپنے بھائی کو ابھی تک رہا کیوں نہیں کروا سکی؟ اور یہ ایجنٹ ہونے کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر رلتی بھی ہیں, ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, دور چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یہ کیسی ایجنٹ ہیں جن کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے؟ اور گنڈا پور صاحب جن کو خان صاحب نے سی ایم بنایا ہے, وہ خان صاحب کو جا کے انہی کی بہن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ مجھے سب سے زیادہ پارٹی میں اگر کوئی مینڈیٹ بڑا دیا گیا ہے تو وہ میرے پاس ہے, اور میری غیر موجودگی میں خان صاحب نے کہا کہ میرا ترجمان نیاز اللہ نیازی ہوگا. یعنی ترجمانی کا کیا کام ہے کہ میں نے خان صاحب کے الفاظ بولنے ہیں. یعنی کچھ عرصے تک آپ پہ بھی الزام لگ جائے گا کہ آپ بھی کسی کے ایجنٹ ہیں. اور مجھے ڈر کوئی نہیں ہے. صحیح. جب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں صدر تھا تو اس طرح کسی نے کہا تھا مجھے, چیف جسٹس فارمر چیف جسٹس چودھری افتخار نے کہا کہ یہ الزام لگا. میں نے کہا مجھے ڈر نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایجنسیاں بھی اس طرح الزام نہیں لگاتی. جو صاف بندہ ہوتا ہے وہ اپنا کردار دیکھیں, آپ اپنا کریکٹر ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہمارے کئی بندے ہوتے ہیں خود تعلق بناتے ہیں, پھر چیزوں کو ڈس آن کرتے ہیں, پھر خراب ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو آدمی فیئر چلتا ہے, صاف طریقے سے چلتا ہے, اس پہ الزام بھی لگانے والے بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب بطور ترجمان نمبر 1 ایک تو میری ملاقات نہیں ہو رہی 5.5 مہینے. آج میں نے آپ سے جو دل کی بات کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 24 مارچ 2025 کا آرڈر ہے لارجر بینچ کا, تو اس میں ایک نیاز اللہ نیازی کی ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ کتنی مشکل حالات میں راجہ سلیمان اکرم کو بھی روکا گیا, اس کی ملاقات بھی ہو گئی, گوہر صاحب کی بھی ہو جاتی ہے, بیرسٹر سیف صاحب کی بھی ہو جاتی, ایون دین بہنوں کی بھی ہو جاتی ہے, اور سی ایم کی بھی ہو جاتی ہے. اچھا میں بہنوں پہ تو الزام ہے نا کہ وہ ایجنٹ ہے, سی ایم میں ویسے کہہ رہا ہوں یعنی ملاقات کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب ملاقات سے ہٹ کے کہ اگر جس نے یہ الزام لگایا, آپ نے کہا ویڈیو آئی ہے, اگر ویڈیو آئی ہے تو ایویڈنس اس کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیں نا, کوئی میں وکیل بھی ہوں نا, آپ نے مجھے کہا آپ وکیل بھی ہیں, تو میرے پاس اگر ایویڈنس ہے تو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہوگا. میں اپنی پارٹی میں چاہے خان کا کوئی قریبی تعلق والا ہے, چاہے اس کا کوئی آدمی, مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا. میں سامنے ہی بات کر دیتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ بات ہے. میں نے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کو سامنے یہی بات کر دی کہ آپ ریکیوز کریں کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے. میں نے اس کو کوئی لڑائی نہیں کی تھی. میں نے کہا ایک فیصلہ ہے PLD 2021 سپریم کورٹ 446, اس میں آپ عمران خان کے کیس نہ سنیں. اب جس کے پاس ایویڈنس ہے وہ بالکل لگائے, لیکن یہ حالات نہیں ہیں کہ آپ خان کی بہنیں جو اتنے عرصے سے اپنے بھائی کے کیسز کو پرسو کر رہی ہیں اور ہر جگہ پہ میرے ساتھ ہوتی ہیں, ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, نہ کوئی پوزیشن ہولڈر ہیں پارٹی کے اندر.
اور خان صاحب نے بارہا کہا کہ یہ میری پارٹی موروثی پارٹی نہیں ہے، میری بہن کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ جب یہ ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پارٹی ایک ادارہ ہوگی اسی طرح جس طرح شوکت خانم ہے، جس طرح نمر یونیورسٹی ہے۔ تو میں اپنی پارٹی کے لیڈرشپ سے یہ استدعا کرتا ہوں، خان صاحب نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی بات کر دیا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ بات سنو، آپ پیچھے ہو گئے ہو، عوام آپ سے آگے نکل چکی ہے۔ اور سوزین میں اور بات بتاؤں، آپ اندر جا کے دیکھیں، خان صاحب کو اب تحریک انصاف سے بھی خان صاحب آگے نکل چکے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ جو ایشوز کو خان ایڈریس کر رہا ہے، اس کے ساتھ خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے رائٹس جو ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کیے جا رہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ عوام کھڑی ہے، عوام تو کھڑی ہے، عوام کھڑی رہے گی، لیکن لیڈر جو ہیں، جو عوام نے منتخب کیے ہیں، یا وہ لیڈر جو خان صاحب نے منتخب کیے ہیں، وہ لیڈر ہی اگر آ کے پھوٹ ڈلوانے والی باتیں کریں گے کہ خان کی بہن پہ الزام لگا دیں گے۔ گنڈا پور صاحب کی پاپولیرٹی وہ والی پاپولیرٹی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی ہے۔ پھر گنڈا پور صاحب جس وقت سٹیج پہ آتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دن جو جلسہ تھا، لوگوں نے جوتے تک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کے خلاف نعرے لگائے۔ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب کے تو اپنے یہ حالات ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ وہ علیمہ بی بی پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں تو تحریک انصاف از نتھنگ، اٹس جسٹ عمران خان۔ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، آپ کے جتنے لیڈرز ہیں وہ اس وقت فائدے لیے جا رہے ہیں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، 8 فروری کے بعد خان صاحب نے 6 فروری کو خان صاحب کو میں جیل میں ملا، 8 فروری کو الیکشن تھا، تو خان صاحب نے کہا کہ اس دفعہ مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوگا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی دھاندلی تو ہوگی۔ تو انہوں نے کہا میٹر نہیں کرتی کتنے کی ہوگی، 10-15 ہزار کی ہوگی، ہمارا کینڈیڈیٹ 50 ہزار سے جیتے گا۔ ایک تو واضح طور پہ لیڈرشپ سن لے، تمام جو گروپ بنا کے کھڑے ہیں 10-10 کا 5-5 کا، وہ گروپ اس وجہ سے بنتے ہیں کہ موروثی پارٹی نہیں ہے، وہ یہ بات سن لے کہ خان صاحب کے ساتھ ورکر اور عوام متحد ہے۔ خان صاحب کو 8 فروری کے بعد پتہ ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے وہ الیکشن جیتے گا۔ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت میں الیکشن لڑے گا تو وہ 2000 ووٹ بھی نہیں لے سکے گا۔ یہ اب چیزیں کلیئر ہوگی، چاہے میں لگاؤں کوئی الزام لگائے۔ اب پارٹی کے اندر ہونا ہمارے دوستوں کو یہ چاہیے، میں بطور ترجمان ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو 4-4 6-6 کے دھڑے ہیں یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ خان صاحب ہی لیڈر ہے، اس نے جس کو ٹکٹ دینا ہے، جس کو خان صاحب کہے گا وہی الیکشن جیتے گا، کیونکہ خان صاحب کی ایک محنت ہے۔ باقی جو آپ نے جلسے کی بات کی، میں بھی کہتا ہوں، دیکھیں میں تو 8 فروری سے شروع کرتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد ہمارے لیڈرشپ کو نکلنا چاہیے تھا۔ اگر 9 فروری کو ہم نکل آتے تو یہ فارم 47 کی حکومت بھی نہ بنتی۔ خان ہمارے لیے کیا کرے؟ خان نے تو بیٹھ کے آپ کو بلے کے بغیر الیکشن جتا دیا ہے، نہیں نکلے۔ اب اس پہ آپ دیکھیں، میں نے اتنی محنت کی اس جلسے پہ، پورے کشمیر میں ایک ایک جگہ پہ، میں یعنی ان کی بہنوں نے بھی، میں نے چیئرمین کو کہا گوہر صاحب کو کہ آپ بھی، میں کہتا ہوں کہ آپ کو میسیج دینا چاہیے تھا کہ آپ سارے لوگ اس جلسے میں شریک ہوں۔ جلسے کو، یہ جلسہ تو بہت بڑا ہونا تھا، جلسہ بڑا ہوا ہے، پھر جلسے کے اندر جو چیزیں تھیں وہ مس مینیج تھیں کہ لوگوں کو جگہ نہیں ملی۔ لوگوں کا گریوینس یہ ہے کہ 8 فروری کے خلاف خان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے وہ علی امین گنڈا پور کو یا مجھے یا سب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے بناتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے، خان نے تو اندر بیٹھ کے وہ کام کر دیا، تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ یعنی آپ لیڈرشپ نہیں دیں گے لوگوں کو تو لوگوں نہیں نکلیں گے۔ اب جب یہ خان صاحب کو معلوم ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایسا ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ان کی بہن کو ہی ایجنٹ بنا دیا، تو کیا خان صاحب گنڈا پور صاحب سے کہیں گے کہ تم استعفیٰ دو، اب میں کسی اور کو سی ایم بناتا ہوں؟ کیا ایسا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو خان صاحب کی 3 گھنٹے کی ملاقات گنڈا پور صاحب سے ہوئی ہے، میں نے تو نہ خان صاحب سے پوچھ سکا ہوں نہ گنڈا پور صاحب سے پوچھ سکا ہوں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ میں تو کیونکہ میری ملاقات ہی نہیں ہوتی، نہ مجھے جو بات باہر آ کے کرتا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے جو ویڈیو بیان نکالا ہے اس کو میں نے کمپلیٹ نہیں سنا۔ اب میں پارٹی کے ہر اس لیڈرشپ کا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے پہ اتنے غصے میں ہیں، باوجود عہدے لینے کے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگ ہے ڈیو ٹو عمران خان، سارے انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ چیزیں ان سے نہیں پوچھا کہ جی آپ کے یہ چیزیں 3 گھنٹے کیا ہوئی ہیں، لیکن خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اندر اتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہوں، یہ باہر سینٹ کی سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں۔ تو خان صاحب بالکل یہ چیز بتائیں گے اگر میری ملاقات ہوتی ہے کہ اندر کیا باتیں ہوئیں اور یہ کیا باہر کیا باتیں۔ سر آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہائی کورٹ میں دوبارہ سے کسی سے بات کی ہو کہ بھئی آپ کی ملاقات کروا دی جائے؟ گنڈا پور صاحب 3 گھنٹے میں لائے ہیں، آپ کی ملاقات نہیں ہونی؟ دیکھیں میرے پاس آپشن یہ ہے کہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق میرا لسٹ میں نام جائے اور میں جیل کے دروازے پہ جاؤں، میں جاتا ہوں۔
اگر مجھے ایک کانسٹیبل یا سپرنٹینڈنٹ یا کوئی بھی مجھے روکتا ہے تو وہ غلط ہے, مجھے نہیں روکنا چاہیے, کیونکہ ہم آئین کی پاسداری اور عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. اب آزاد عدلیہ کو یہ ہے نہیں, اس کے لیے میں نے 2 دفعہ کنٹیمپٹ ڈالی اور میری ایک مختلف 2 بینچوں میں لگا کے پھر اس کو لیفٹ اوور کر دیا گیا, یعنی دوبارہ اس کو ری لسٹ کر دیا, ری لسٹ بھی نہیں کیا. تو میری پھر کوشش ہے, بلکہ خان صاحب کا یہ حکم بھی ہے کہ نیائی صاحب سے کہیں کہ جی دوبارہ اپنی پٹیشن ہے وہ لگوائیں, اور میں پہنچوں گا تو میں آپ کو یہ بتا دوں, میرا پارٹی دیکھیں یہ جو ہم مشن بنا کے کھڑے ہیں نا, یہ معراج ہے لوگوں کی. جی میں سینیٹر بن جاؤں, کئی لڑکے آئے ہیں, وہ سینیٹر بھی ایک میلہ ہی ہے اس دن, میں سینیٹر بن جاؤں, میں MNA بن جاؤں, میں یہ عہدہ لے لوں, اور خان صاحب کو دل میں اس پہ ہنسی آتی ہوتی ہے کہ میں کون سی جنگ لڑ رہا ہوں, یہ مفادات یہ اپنے عہدوں کی لگی ہوئی ہے. صحیح. سر اب اگر میں بات کروں کہ گھنٹہ پور صاحب نے جو اتنی بڑی ایک کلیم کیا ہے کسی کے ایجنٹ ہونے کا خان صاحب کی بہن کے, کیا پارٹی ان سے معافی کا مطالبہ کرے گی؟ کیا آپ نے خان صاحب کی بہن پہ وداؤٹ اینی ایویڈنس ایک ایسا الزام لگایا ہے, کیا جو چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ کہیں گے, کیا آپ بطور ترجمان ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ معافی مانگیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں جلد اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل کمیٹی کور کمیٹی کی میٹنگ ہم بلائیں گے. ایک ہفتہ گزر گیا ابھی تک اور یہ جو چیزیں نہیں, یہ پولیٹیکل ڈفرینسز کافی دیر سے آ رہے ہیں, ان کا واحد سلوشن یہ ہے کہ ہمیں ایک ایجنڈے پہ اپنی چیزیں صاف کر کے اس وجہ سے بیٹھنا پڑے گا کہ خان نے تو یہ جنگ جیت چکا ہے, اور خان کو ہماری ضرورت ہے ہی نہیں. یہ سارے سوچ لیں, خان کو اب ہمیں خان کی ضرورت ہے. خان نے جنگ جیت لیا, باہر پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے گریبانوں تک آئی ہوئی ہے. یہ مطلب اگر خان صاحب جیل میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جی میں جیت گیا ہوں, تو پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ میں بتاتا ہوں, یہ میرا خیال ہے کہ جو خان کے 2 سال 2 مہینے اندر ہو گئے ہیں نا, یہ ایک فرسٹریشن کی انتہا ہے, اور ہر آدمی وہ جگہ لینا چاہتا ہے کہ شاید خان اندر ہے تو میں وہ جگہ لے لوں. یہ تو نہیں ہوگا, یہ تو ہو نہیں سکتا. ورکر آپ کو جلسے کے اندر بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کی جگہ کوئی نہیں, اس بندے کی ایگزاسٹ ہوا. اور اب ایک اور ورکر سے ہی ریلیٹڈ بات میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک کچھ ہمیں فردر آپ لوگوں کا لاہے عمل نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے, کوئی جلسہ ہوگا, دھرنا ہوگا, احتجاج ہوگا, کیا ہونا ہے اب؟ یا ایک الزام تراشی ہے فلانا ایجنٹ وہ. پشاور جلسے کی کال تھی 27 ستمبر کی, اس کے بعد گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی, یا علیمہ خان کی نیا لاہے عمل یہ آیا ہے, اس طرح نہیں آیا کہ خان نے کہا کہ اب سڑکوں پہ آنے کے بغیر آپ کو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یعنی آپ پرامن طریقے پر پوری قوم جو ساتھ کھڑے ہیں لوگ احتجاج کریں. جو ملک کے حالات ہیں, گورنمنٹ کی ریٹ ہے نہیں. 11 ماہ پہلے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے, لیڈرز نہیں تھے اس دن, آنیسٹلی لوگ تو آگے. تو میں تو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرز کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. جو آپ لیڈر کمزور ہو تو لوگ کیسے نکلیں گے؟ پھر آپ ایک سٹیٹمنٹ دیں بطور ان کے خان صاحب کے جو آپ ترجمان ہیں کہ جی لوگوں نے خود نکلنا ہے, ان لیڈروں سے کوئی امید نہ رکھیں, یہ بہت زیادہ ان کو اپنے سیلف کا زیادہ لگا ہوا ہے, اپنا فائدہ زیادہ لینا ہے, یہ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگائیں گے. آپ ان کی باتوں میں نہ آئے, آپ خان کی خاطر سے. نہیں تو جو پشاور جلسہ ہوا ہے, میرا خیال ہے ہم کو تھوڑا بہت لگ رہا ہے پشاور جلسے میں عوام خود گئی ہے, لیڈر نے تو کوئی کہیں موٹیویشن اس طرح نہیں کی. لوگ خود گئے ہیں اور اپنے اخراجات پہ گئے ہیں, خود گئے ہیں کہ جی ہم جلسے میں خان صاحب کے جلسے میں. اور آپ نے کشمیر میں دیکھا ہے نا, ابھی لوگ خود نکلے ہوئے ہیں. لوگوں کو خان اندر بیٹھ کے جو بات کر رہا ہے, لوگ اپنے رائٹس کے لیے خود نکلیں گے. لیکن میری ملاقات ہو جائے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, لیڈ کرنا بہت آسان ہے. اگر خان صاحب لیڈرشپ دے گا کہ جی اس کو لیڈ کریں اور پرامن طریقے سے کریں, پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے. خان صاحب کو جیل سے منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کی نالج میں ایسا کچھ ہے؟ میں نے بھی آپ کی طرح یہ دیکھا ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. ابھی خان صاحب کا منڈے کو توشہ خانہ 2 کیس لگا ہے, اس میں ابھی وائنڈ اپ نہیں ہوا, کیس کنکلوڈ نہیں ہوا. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں سزا ہو جائے گی, اور جو 16 اکتوبر کو آپ کا کیس لگا ہوا ہے اس سے پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے گی. سننے میں کیا آ رہا ہے مراد ہے کہ آپ کو تو پہلے پتہ ہے کہ عدت کا کیس, سائفر کا کیس, القادر ختم. اچھا تو اس کے بعد ہائی کورٹ کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ ہائی کورٹ کا کیس اسی وجہ سے نہیں سنا جا رہا کہ وہاں کچھ, اب اس میں تو آپ کنوکشن کی ساری سسپینشن کی اپلیکیشن ہے وہ تو سننی چاہیے. وہ بھی جج صاحب نے سن کے اس دن میرے آپ سب وکیل جائیں جج صاحب سے جا کے درخواست کریں کہ جی خان صاحب کو تو جیل میں رکھنا ہے, بشرا بی بی پہ تو سہولت کاری کا الزام ہے, ایٹ لیسٹ ان کو تو نکلوا لیں. میرا خیال ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. سردار عبداللطیف خان کھوسہ صاحب, میں بیرسٹر سلمان صفدر سارے اس دن موجود تھے, اور جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کہ جس کا کوئی رول ہی نہیں ہے وہ بھی جیل میں ہے. بالکل, اس کا تو اس کیس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. دوسری لیکن سر آپ کی پارٹی کچھ نہیں کہہ رہی, سوری ٹو سے, بشرا بی بی کے لیے کچھ نہیں کہہ رہی. آپ سب کو خان صاحب کی لگی ہوئی ہے, جن پہ سہولت کاری کا الزام ہے وہ بیچاری اندر بیٹھی ہے. نہیں, میں تو اس پہ اس طرح سے خوش ہوں کہ اس نے خان صاحب کی موجودگی میں کہا
کہ میں بھی بڑی مایوس ہوں کچھ دو وکیلوں سے، میرے ترجمان بھی نیاز اللہ نیازی ہوں، میرے سامنے لوگوں کو ریموو کیا، اور میری کوشش دیکھیں، ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، ہم روزانہ 26ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ کی آزادی اور چھن گئی ہے، تو ہم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ روسٹم پہ کھڑے ہو کے لڑائی تو نہیں کر سکتے فزیکلی کوئی، ہم ان کو بار بار اپلیکیشنز دے رہے ہیں کہ یہ کیس لگائیں اور سنیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید خان کمپرومائز کر کے ان کیسوں سے بھاگ جائے گا، وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیس جھوٹے ہیں، ٹائم کیوں لیا جا رہا ہے کہ خان کو، بشرا بی بی کو اندر رکھنا، وہ بھی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ بشرا بی بی کو اندر رکھ کے مجھے جھکانا ہے کہ میں کمپرومائز میں آؤں، میں نہیں آؤں گا۔ تو خان صاحب کا کلیئر ہے کہ وہ کسی کو، اور پارٹی والے بھی یہ سن لیں کہ خان صاحب نے بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں اور عوام آپ سے آگے، اور خان کے ساتھ ورکر پہ خان خوش ہے، ورکر خان کے ساتھ کھڑا ہے، خان کے لیڈر کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آپس کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے چھوڑنے چاہیے، اور خان کی بہنوں کا جو احترام کا رشتہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خان کی بطور اس کی بہنیں وہ ان کا مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ فلسطین میں قیام امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیش کیا گیا منصوبہ کنٹروورشل بن چکا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کے منصوبے سے 100% اتفاق کیا ہے، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دو ٹوک کہہ دیا کہ امریکی صدر نے جو ڈرافٹ پیش کیا ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو امن منصوبہ کنٹروورشل بن چکا ہے، تو دوسری جانب امن کی جانب لیے جانے والے تمام سٹیپس بھی ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ غزہ کو جانے والے امدادی قافلے پر اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا ہے، گرفتار ہونے والوں میں سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہے، لیکن امریکی صدر نے کہا ہے کہ حماس نے امن منصوبہ تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا اب اسرائیل کو غزہ پر بم باری فوری طور پر بند کر دینی چاہیے۔ یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ سید محمد علی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، یہ جو امن معاہدے کی بات ہو رہی ہے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حماس نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، ہم کس طرح سے اعتبار کر سکتے ہیں نتن یاہو پہ یا اسرائیل پہ کہ ابھی تو وہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرا دے گا، آلدو کہ ڈرافٹ بھی وہ چینج کروا چکا ہے، کس طرح سے اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ کل کو یہ یو ٹرن نہیں لے گا؟ کیونکہ فی الحال تو اس کو ٹرمپ صاحب کی بہت سپورٹ حاصل ہے، اور ٹرمپ صاحب کی بھی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اچانک سے وہ بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں، سو ہم کیسے ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو انسانی تاریخ ہے اور عالمی سیاست ہے اور جو سلامتی کے معاملات ہیں، اس میں تو آپ اعتبار تو کسی پہ نہیں کر سکتے، اور بلکہ کسی کے اوپر اعتبار کرنا جو ہے وہ تو ایک قومی سلامتی کے لیے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات سمجھی جاتی ہے۔ تو البتہ دیکھیں، میں دونوں سائڈ پہ بات کرتا ہوں ایک نیوٹرل انداز میں، کہ اس معاہدے میں مثبت پہلو کیا ہیں اور منفی پہلو کیا ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ جو 4 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس معاہدے کے، مغربی طاقتیں ہیں جس میں امریکہ شامل ہے، اسرائیل ہے، حماس ہے، اور مسلم اور عرب دنیا ہے، تو یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس معاہدے کو سراہ رہے ہیں، یا اس کو ڈپلومیٹکلی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اور امن کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، اور جو کشت خون ہے اور خون ریزی ہے اور نسل کشی ہے فلسطینیوں کی، وہ بند کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ مثبت پہلو ہے۔ اچھا، دوسرا مثبت پہلو یہ ہے کہ حماس نے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو دو متحارب قوتیں ہیں وہ تو اسرائیل اور حماس ہیں، باقی دنیا تو ان کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے، ان کو مجبور تو نہیں کر سکتی۔ تو حماس نے 2 اعتبار سے مطلب پازیٹیو اس میں رسپانس دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جنگ بندی کے اوپر جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو اس سے بھی بڑی ان کی جانب سے پیشکش ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا وہاں کا سیاسی ڈھانچہ فلسطین میں بنے گا، ٹیکنوکریٹس پر مبنی، اس پر بھی وہ رضامندی انہوں نے ابتدائی طور پر ظاہر کی ہے۔ سر، اب یہ جو امریکی صدر نے فرمایا کہ جی پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اس منصوبے کے ساتھ 100% اتفاق کیا، ایک طرف ٹرمپ صاحب یہ بات کرتے ہیں، آن دا ادر ہینڈ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جو ڈرافٹ ہمیں دکھایا گیا یہ تو وہ ڈرافٹ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک طرف پی ایم صاحب ایک ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں، پھر وہ ٹویٹ کے بعد مطلب ایک وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ وہ ڈرافٹ ہی نہیں تھا، اگر ڈرافٹ ہی چینج کر دیا گیا، یہ ہم کس طرح سے پھر اعتبار
اعتبار کریں گے ٹرمپ کے اوپر؟ کیونکہ وہی میرا سوال ہے کہ کس طرح سے ہم اعتبار کریں، اور پھر یہ جو پاکستان کا اس پہ ریئیکشن ہے یا یہ جو خوشی خوشی ٹویٹ کر دیا گیا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی میں آپ سے متفق ہوں کہ تھوڑا سا ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنے میں عجلت سے کام لیا. عالمی سیاست میں جو اس طرح کے اہم اور نازک اور حساس ترین معاملات ہوتے ہیں وہ صرف یک طرفہ طور پہ، چاہے وہ صدر ٹرمپ ہی ہوں، نہ تو حماس، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، نہ حماس مکمل طور پہ صدر ٹرمپ کے کنٹرول میں ہے اور نہ بنجامن نتن یاہو مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں ہے. یہ بات واضح کرنا نیتن یاہو آپ بڑے کے فیورٹ ہیں ٹرمپ ہاں صاحب نہیں کے. دیکھیں، ہم امریکہ کو ایک عالمی طاقت سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی صدر ٹرمپ صاحب نے کوشش کی کہ جناب ان کا تو ایلائی ہے نا یوکرین، انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں یوکرین اور پوتن کی جنگ بند کرا دیتا ہوں. تو کیا وہ کامیاب ہو گئے اس میں؟ یوکرین جو ہے مکمل طور پہ دفاعی اعتبار سے ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر، لیکن وہ بھی جنگ بندی پر اتنا نقصان روس جیسی عالمی طاقت کے خلاف اٹھانے 3-4 سال کے باوجود وہ راضی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ نے میری ایڈ بند کرنی ہے تو کر دیں، میں یورپ سے ایڈ لے لوں گا، لیکن جنگ میں نہیں بند کروں گا. صحیح. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امریکہ یوکرین جیسے ملک جو کہ مکمل طور پہ امریکہ کے ایک طرح سے ڈیپینڈنٹ تھا ملیٹریلی، اس نے بھی جنگ جاری رکھنے کو چاہے امریکہ نے اب جو تھریٹ بھی مسلمانوں کیا. کے جو یہ سیکرٹ پلیسز ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 پہلو ہیں، ایک تو مسلمانوں کے جو اہم ترین مقدس ترین مقامات ہیں، بیت المقدس ہے، اور وہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائی اور یہودی تینوں جو بڑے مذاہب ہیں ان کے مقدس ترین مقامات ہیں. جو ویلنگ وال دیوار گریا ہے وہ یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے. پھر اسی طرح ہمارا قبلہ اول وہاں پہ ہے. عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت وہاں ہوئی ہے، ان کی زندگی وہاں گزری ہے، تو تینوں مذاہب کے لیے یہ بہت مقدس ترین مقام ہے. تو یقینی طور پہ کوئی ایسی ارینجمنٹ جو ہے جس میں اس کو ایک عالمی ایک ارینجمنٹ ایسی ہو کہ تینوں مذاہب کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ یہاں جانے کی، عزت جان مال عزت کے احترام کے ساتھ وہاں عبادت کرنے کی اجازت ہو، یہ عالمی امن و استحکام کے لیے ایک ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو امن منصوبہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک منصوبہ اور ایک آئیڈیا ہے، ابھی یہ فائنل شکل میں نہیں آیا. ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنے میں میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کی جانب سے عجلت کا مظاہرہ کیا گیا. حکومت سے بہت خوش ہے، شاید وہ خوشی میں ان کو پتہ نہیں چل رہا. دیکھیں آپ کے تعلقات اس وقت صدر ٹرمپ سے 2 طرفہ سطح پہ خوشگوار ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے قومی مفاد میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ ایک مطلب مسئلہ فلسطین کے حوالے سے یا غزہ کے کانفلکٹ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ فوری طور پہ ہماری بات مان لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی مجھے واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ 8 ممالک کا جو اثر و رسوخ صدر ٹرمپ پہ ہے، وہ نتن یاہو صاحب کا جو اثر و رسوخ ہے اس کے برابر نہیں ہے. یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے. ورنہ اگر 8 ممالک کے مسلمان اور عرب لیڈرز مل کر اگر ایک ڈاکومنٹ پر اگری بھی کرتے ہیں تو صدر ٹرمپ ان کو ان کی بات سن کر مان کر پھر بھی اگر بنجامن نتن یاہو کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ 8 ملکوں کی خوشنودی امریکہ کے لیے ایک طرف اور بنجامن نتن یاہو اور اسرائیل کی ترجیح دوسری طرف. اس میں بیلنس نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اگر اس کا ادراک اور احساس مسلم دنیا کو نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. یہ جو آج 20 نکاتی فارمولے پہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ میری توقع اور اندیشے کے بدقسمتی سے عین مطابق نہ تو حماس منوان 20 کے 20 پوائنٹ کو پوائنٹ فار پوائنٹ ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ اسرائیل سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انخلا کر دے گا فوری طور پہ تمام مقبوضہ علاقوں سے. تو یہ بات حقیقت اور احتیاط کی متقاضی ہے کہ جناب مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی چیز ابھی فائنل ہوئی نہیں ہے، اور فائنل وہی چیز ہوگی جو کہ مشترکہ طور پہ حماس، اسرائیل، مسلم اور عرب دنیا اور امریکہ کو مشترکہ طور پر قبول ہوگی. اور وہاں تک ابھی ہم نے پہنچے نہیں ہیں. یہ مذاکرات ایک سفر ہے، ابھی اس کا یہ اختتام نہیں ہوا ہے، اور یہ توقع کرنا کہ حماس
اسرائیل فوری طور پہ وہ 20 پوائنٹ سے مکمل اگری کر جائیں گے، یہ بھی غیر حقیقت پسندانہ بات ہے۔ تو جو ڈاکومنٹ نکلے گا اس عمل میں شریک، ابھی دیکھیں حماس نے صرف یہ کہا ہے کہ اس عمل میں ہم شریک ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہر بات مان لی ہے، اور اسرائیل کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً مان لیے۔ ہاں کامن اور پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ جناب یہ سارے ممالک، مغربی طاقتیں، مسلم اور عرب ممالک، حماس اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن کس کنڈیشن کے اوپر جنگ بند ہو اس پہ ابھی کنسنسس تو نہیں ہوا، اور اس کے لیے مذاکرات کا عمل آگے چلے گا، اور این ممکن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے۔ لیکن یہ توقع کرنا کہ صدر ٹرمپ کے جو 20 پوائنٹ ہیں، چاہے مسلم دنیا، چاہے عرب ممالک، چاہے حماس، چاہے اسرائیل، سارے مان لیں گے، یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ توقع تھی اور ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔